یہ پٹھے کیا کرتے، ایسے الفاظ لے کے آتے جس میں حضور کی کمی بیان ہوتی، حضور کی عظمت کو گھٹایا جاتا، حضور کے مرتبے کو کم کیا جاتا، حضور کی شان رفعت کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی۔ قربان جاؤ مسلمانوں، اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا، ہم نبی کی عظمت کو گھٹانے والوں میں نہیں، نبی کی وہ شان بیان کرنے والوں میں ہے جو ان کے رب نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارو، اب ایک یہ بات بھی سن لو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عظمت والے ہیں، رفعت والے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، راحت العاشقین ہیں، مراد المشتاقین ہیں، شمس العارفین ہیں، سراج السالکین ہیں، سید المرسلین ہیں، امام النبیین ہیں، تو پھر بکریاں کیوں چرائی بھائی؟ سبحان اللہ۔ بھائی ہم وکیل ہیں، ہمارا کام ہے ہر مسئلے پہ گفتگو کرنا پڑتا تاکہ آپ کا ذہن پورا صاف ہو جائے۔ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے صاحب بھائی جب یہ سب عظمت والے باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ خود رحمت للعالمین بول رہا، ورفع بعضهم درجات بول رہا، پھر اللہ تعالیٰ خود وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ بول رہا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ بول رہا، پھر بکریاں کہیں کو چروایا؟ سنو، یہ حکمت ہے، حکمت کیا ہے بولو؟ اور نبی کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کتاب کا علم سکھانے والا بنا کر اور حکمت والا بنا کر بھیجا ہے۔ حضور بڑے حکمت والے ہیں، حضور کی زندگی کا ہر لمحہ حکمت ہے، حکمت۔ حضور نے کیوں بکریاں چرائی؟ سنو مسلمانوں، تمہیں آمنہ کے لال کے امتی ہونے پہ فخر محسوس ہوگا، اس مسئلے کو سنو۔ کیوں حضور نے بکریاں چرائی؟ کیونکہ حضور پاک علیہ السلام جانتے تھے میری امت کا ایک بڑا طبقہ غریبوں میں ہوگا، مفلسوں میں ہوگا، محتاجوں میں ہوگا، مسکینوں میں ہوگا، بے سہارا لوگوں میں ہوگا، غریبوں میں ہوگا، یتیموں میں ہوگا۔ آمنہ کا لال جانتا تھا غربت کی وجہ سے، یتیمی کی وجہ سے، مسکینی کی وجہ سے میرے امت پر کچھ ایسے حالات بھی آئیں گے کہ اس کو اپنی غریبی کے دن کاٹنے کے لیے اسے بکریاں چرانا پڑے گا، اور جب جب وہ بکری چرائے گا تو وہ مایوس نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، وہ اپنے آپ میں کمزوری محسوس نہ کرے، وہ شرمندہ نہ ہو، بلکہ وہ مصطفیٰ کو دیکھتا جائے، سنت مصطفیٰ سمجھ کر اس پر بھی فخر کرتے ہوئے زندگی گزارنے لگ جائے، اس پر بھی فخر کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ آج مسلمانوں میں صرف سونا بیچنے والا فخر نہیں کر رہا ہے کہ میں سونے کا کاروباری ہوں، صرف بڑے بڑے بنگلے بنانے والا فخر نہیں کر رہا ہے کہ میں بنگلے بنا کر بیچتا ہوں، یہاں پر صرف ایک بڑا انجینئر، ڈاکٹر، جج ہی فخر نہیں کرتا کہ اللہ نے مجھے اس منصب سے سرفراز کیا، بلکہ خدا کی قسم وہ غریب مسلمان جو بکری چراتا ہے، صبح کھا لے تو شام میں اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ فخر سے زندگی گزار رہا ہے کہ میں وہ عمل کر رہا ہوں جس سے میرے مصطفیٰ کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس لیے بکری چرائی تاکہ قیامت تک آنے والی میری امت کے غریبوں کو میری سنت نصیب ہو جائے۔ قربان جاؤ دوستو، حضور نے ہمیں بکری چرانے والوں کو شرمندہ ہونے سے بچا لیا۔ وہ سینہ ٹھوک کے چل رہا ہے، لوگ پوچھے کیا میں تیرے جیب میں پیسے تو نہیں ہے، اتنا کہیں کو اگڑ رہا، بولے پیسے نہیں ہیں تو کیا ہوا، کردار مصطفیٰ تو میرے پاس ہے، سنت مصطفیٰ تو میرے پاس ہے۔ حضور نے پیٹ پہ پتھر کیوں باندھا؟ رحمت للعالمین ہے بھائی، سارے نبیوں کے سردار ہیں، مالک جنت ہیں، مختار کائنات ہیں، حبیب خدا ہیں، پھر پیٹ پہ پتھر کیوں باندھ رہے ہیں؟ نوجوانوں یہ نہ سمجھنا کہ حضور کو بھوک ستا رہی تھی یا حضور بھوک سے مجبور ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، حضور مجبور کا نام نہیں ہے، حضور مختار کا نام ہے، حضور کمزور کا نام نہیں ہے، حضور مالک کا نام ہے۔ اللہ اکبر، میں تو مالک ہی کہوں گا
کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضور مجبور کا نام نہیں، مختار کا نام ہے، کمزور کا نام نہیں، مالک کا نام ہے۔ اب سنو پیارے دوستو، حضور نے کیوں پیٹ پہ پتھر باندھا؟ کیونکہ رسول اللہ جانتے تھے میری امت میں کچھ ایسے غریب بھی پیدا ہوں گے جو بھوک سے ان تڑپ رہے ہوں گے، جن کی بھوک ان کے ایمان کو متزلزل کر دے گی۔ غریبی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے وہ پریشان حال ہوں گے، وہ مصیبت زدہ ہوں گے، وہ ستم ظرفی سے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ان کی بھوک، ان کے بچوں کی بھوک ان کے ایمان کو تڑپا کے رکھ دے گی۔ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ بھوک نے ہمیں اتنا کمزور کیوں کر دیا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے کہا، اے میری امت کے بھوکو، جب بھوک تمہیں ستائے تو امیروں کی طرف نہ دیکھنا، آمنہ کے لال کی طرف دیکھ لے۔ میں نے پیٹ پہ پتھر اسی لیے باندھا ہے کہ جب جب تیری بھوک تجھے ستاتی جائے گی، آمنہ کے لال کا یہ عمل تجھے تقویت عطا کرتا چلا جائے گا، تجھے مضبوطی دیتا چلا جائے گا، تیرے ایمان کو متزلزل ہونے سے بچا لے گا۔ آج بھی کئی ایسے گھر ہیں میرے بھائی، باپ جا کے کما کے لاتا ہے، رات میں لا کر پیسے دیتا ہے، تو تب جا کے بیٹا دکان سے سودا لاتا ہے تو رات کے 9 بجے چولہا سلگتا ہے۔ آج بھی کئی ایسے گھر ہیں۔ آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر اس زندگی کا آپ بہتر طریقے سے اس کو جانتے ہیں۔ حضور کی نظر امت کے غریبوں پر تھی، ورنہ میرے نبی کو پیٹ کے پر پتھر باندھنے کی کیا ضرورت تھی، جس کے خدموں کے نیچے سے آج 1400 سال کے بعد بھی سونا نکل رہا ہے۔ اس کو پتھر پہ مارنے کی کیا ضرورت تھی، اس کو جسم کے کپڑوں پر پہون لگانے کی کیا ضرورت تھی۔ جس زمین پر آمنہ کے لال نے گھوڑے دوڑائے ہیں، اس زمین سے آج بھی پیٹرول نکل رہا ہے؟ نہیں نکل رہا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پوری دنیا میں فی الوقت 56 کنٹریز ہیں مسلمانوں کے، 56 ملک ہیں مسلمانوں کے، 56 کنٹریز میں سب سے پاورفل پیسے کے اعتبار سے زبردست جو کنٹری ہے اس کا نام سعودی عرب ہے۔ پیسے کے اعتبار سے مضبوط کنٹری ہے، زبردست فل پیسے والی کنٹری۔ پوری دنیا کو پیٹرول بیچ رہے صاحب، پوری دنیا کو اتنا پیٹرول نکل رہا اس زمین سے۔ یہ وہی زمین ہے جس پہ آمنہ کا لال رہا کرتا تھا، آمنہ کے لال کے صحابہ رہا کرتے تھے۔ یہاں سے پیٹرول آج بھی نکل رہا ہے، اتنا نکل رہا، اتنا نکل رہا، اتنا نکل رہا، پوری دنیا کی گاڑیاں چل رہی، مگر سعودی عرب میں پیٹرول ختم نہیں ہو رہا ہے۔ سوچو میرے پیارے بھائیوں کیسے فضل کے معاملے تھے، مگر پھر بھی حضور نے اس لیے پہون کا کپڑا پہنا کیونکہ میں اگر آج اس آسائش کا اگر استعمال کر لوں گا تو میری امت کا غریب مایوس ہو جائے گا۔ میں آج پہون کا کپڑا پہنتا ہوں تاکہ قیامت تک میری امت کے غریبوں کو غریبی پر مجبور ہونے کے بجائے، کمزور ہونے کے بجائے، مایوس ہونے کے بجائے، شرمندہ ہونے کے بجائے غریبی پر فخر کرنا نصیب ہو جائے۔ حضور نے امت کے غریبوں کو فخر عطا کر دیا میرے بھائی، اللہ اکبر۔ اب یہ باتیں ہیں حکمت والی۔ اب یہ ملا کیا کر رہے ہیں، صبح بیٹھا وہی بولتا، شام میں بیٹھا وہی بولتا، بول 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 کے مسلمانوں کے ذہنوں کا مردہ نکال دیا پورا۔ اب اس کو بولتے چلا بھائی کھانا کھلائیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، استغفر اللہ، کیسا کھانا کھلاؤں گا میں؟ نہیں۔ اب اس کے پیچھے ایک شوشہ لگا کے چھوڑ دیے، قرآن میں ہے کیا، لو ڈارلنگ، حدیث میں ہے کیا، لو گمت، لگا کے چھوڑ دیے، قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، قرآن میں ہے کیا، حدیث میں کیا۔ یہ سوال میرے پیارے بھائیوں بتلا رہا ہے ان کے دلوں میں بغض نبی ہے، ان کے دلوں سے نبی کی عظمت کو نکال لیا گیا، عداوت کو پیدا کر دیا گیا، شرارتوں کو ان کی طبیعتوں میں پیدا کر دیا گیا۔ ورنہ نام محمد پر جان نثار کرنے کے لیے بھی نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے نہ کسی ثبوت کی ضرورت ہے۔ حضرت بلال حبشی کو جنگ کے لیے بلایا گیا، قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، کتنے کافروں کو مارنا، 6 کو مارنا، 7 کو مارنا، 8 کو مارنا، گھوڑے کو مارنا، پیٹھ پہ مارنا، منہ پہ مارنا، قرآن میں کہاں ہے بتاؤ؟ نہیں بولے بلال حبشی،
بلال حبشی بولے میرے پیارے مصطفیٰ نے بلایا ہے، اب تو میں بھی قربان، میری آل و اولاد بھی قربان، نام محمد پہ قربان ہو گئے میرے بھائی، صرف حضور کے نام پہ قربان ہو گئے صحابہ، بس دوسرا کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ آپ سب سے میری گزارش ہے، ان کے شر میں پھنس کر اپنی آخرت کو برباد مت کریے، کیونکہ یہ جو تابعات میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ کس سے بولیے؟ ذرا زور سے بولیے، ایمان سے اس کا تعلق۔ دیکھو داڑھی ایمان نہیں ہے، عمل ہے۔ امامہ ٹوپی ایمان نہیں ہے، عمل ہے۔ آنکھ میں سرما لگانا ایمان نہیں ہے، عمل ہے۔ مسجد کو جانا عمل ہے، نماز پڑھنا ایمان نہیں ہے، عمل ہے۔ چاند دیکھ کے رمضان شریف کا روزے شروع کرنا، تراویح شروع کرنا، سحر کرنا، افطار کرنا ایمان نہیں ہے، عمل ہے۔ اب آپ سوچو عمل میں ہمارے پاس کتنی سختی ہے۔ نماز چھوڑے تو گناہ، روزہ چھوڑے تو گناہ، داڑھی کاٹے تو گناہ، ماں باپ کی نافرمانی کرے تو گناہ، مسجد کے اندر ناپاک گئے تو گناہ۔ عمل کی سختیوں کا یہ عالم ہے، جبکہ یہ سب عمل ہے، اور عمل اسی وقت قبول ہوتا ہے جب آپ کے اندر ایمان موجود ہو۔ اور جب عمل میں اتنی سختی ہے تو پھر سوچو ایمان میں کتنی سختی کے اختیار کرنی ہوگی۔ اور اب سنو، ایمان کہتے کس کو ہے؟ ایمان نہ داڑھی کا نام ہے، نہ ٹوپی کا نام ہے، نہ نماز کا نام ہے، نہ حج کا نام ہے، نہ کعبے کے طواف کا نام ہے۔ ارے ایمان نام ہے، محمد الرسول اللہ کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے کا نام ایمان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے کا نام ایمان ہے۔